الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا. اللہ تعالیٰ عرش پہ چڑھا جب اس نے زمین و آسمان بنائے. ثم استوى علی العرش قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ رب العالمین کی کرسی ہے. مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ کرسی جس کے بارے میں ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں سے وسیع کرسی، بڑی کرسی ہے. کتنی بڑی کرسی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ جو آسمانوں پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک تھال کے اندر 7 کڑے رکھ دیے جائیں، چھلے پھینک دیے جائیں، جس طرح ان 7 چھلوں کی اس پورے تھال کے اندر جو حیثیت ہوتی ہے، اس طرح اس کرسی کے مقابلے میں 7 آسمانوں کی حیثیت. اور پھر کرسی کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے. اللہ رب العالمین کے عرش کے مقابلے میں اس کرسی کی حیثیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کسی چٹیل میدان کے اندر تم چھلا پھینک دو، چھلا بڑا میدان اور میدان کے اندر ایک چھلا پھینک دو، جس طرح اس میدان میں اس چھلے کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی اور ایک معمولی سی ہوتی ہے، اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس کرسی کی یہ حیثیت ہے. اور اس عرش پر اللہ تعالی ہے اور اس کرسی کے اوپر رب العالمین اکرم الحاکمین نے اپنے قدم رکھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں میں آگے چل کے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس نے پاؤں کیسے رکھے ہیں؟